یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ تو قرآن کے اس بات اور معرفت کی پہلی دلیل کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ ہے۔ جو انکار کرے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن پاک کو ثابت کدھر سے کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دے جی میں قرآن کو ثابت کروں گا حدیث کے بغیر۔ کر سکتے ہیں ثابت؟ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم نے تسلیم کیا ہے۔ ہر چیز کے اوپر ایک دلیل ہوتی ہے، اور یہ قرآن پاک ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا، دعوے کے اوپر کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو ایک خود الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم ایک دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو اس دعویٰ کی جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ کس منہ سے حدیث پاک کا انکار کر سکتا ہے کوئی؟ وہ مناظرے بھی ہوئے ہمارے اسلاف کے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم تو اہل قرآن ہیں۔ میں کہتا ہوں جو کہتا ہے نا اہل قرآن، وہ اہل فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نام رکھنا یہ ان کے لیے اعزاز نہیں ہے جو حدیث کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے اعزاز ہے جو حدیث کو مانتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے لفظ کو علیحدہ کرنا ہی اس صورت میں پڑا تھا جب وہ حدیث کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو تنہا کیا انہوں نے اہل قرآن کا لفظ بول کر۔ تو وہ جو مناظرے ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں چاہے وہ غلام اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ کہا دیکھیں جی یہ قرآن، کہا یہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا الحمد سے، کہا کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ کہا جی والناس تک، کہا دعویٰ ہے، کہا دعویٰ ہے۔ تو فرمایا دلیل دو، ایک دم بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دلیل ہے۔ کہا یہ تو دعویٰ ہے، یہ تو دعویٰ ہے۔ بھائی دلیل دو، پورے قرآن کی جو آیت پڑھو گے وہ دعویٰ ہوگا۔ یاد رکھنا دلیل ایک ہی ہے، اور وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ صرف ایک ہی دلیل ہے اس پر۔ اچھا جب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی، تو آپ مجھے بتائیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرو تو کیا اس کی رکعات بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی؟ بولیے نا، رکعات فرض ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا یہ فرض قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس بھی ایک آ گیا تھا۔ اس نے آ کر کہا جی ہمیں آپ دین پڑھاتے ہیں تو حدیثیں سناتے ہیں، ہمیں قرآن سے بتائیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ سارے صحابہ پہرے دار تھے، ان کے سامنے کون بول سکتا تھا؟ وہ تو سارا فیضان نبوت ان کے سینوں میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ پھر آپ نے سوال کیا اچھا اگر تو سمجھتا ہے تو پھر بتا، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 قرآن میں دکھا دے جو تو پڑھتا ہے، کہاں ہے؟ تو کیسے دکھاتے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث پاک کی 2 حیثیات ہیں، ایک اثبات قرآن اور معرفت قرآن ہے، اور یعنی اس پر دلیل ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایسی جڑی ہوئی تفسیر ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض ہے۔ کتنی بار فرض ہے؟ قرآن پاک میں ہے؟ کتنی بار فرض ہے؟ قرآن پاک میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنی بار فرض۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو حلال
اور سود کو حرام کیا. بے، سود، اس کی شرائط، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیلات وہ کتنے ہیں. اور آپ کو پتا ہے احل اللہ البیع کو مطلقاً اگر بندہ لے تو پھر کیا ساری بیع حلال ہے؟ بیع القالی بالقالی حلال ہے؟ نجش حلال ہے؟ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ 40 کے قریب بیع کی اقسام بیان کر کے بتا دیا ہے کہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. تو پھر کیسے اس کو